سنت کرنا. بھئی پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا. المنان احسان جتلانے والا، المنفق سلعتہ بالیمین الکذب ومسبل الازار، بے و خرید میں جھوٹی قسمیں کھانے والا اور مرد ہو کے پانچے نیچے کرنے والا. ٹخنوں کے اوپر کرو. کیا پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ کے پانچے ٹخنوں پہ تھے، اس لیے اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتے؟ ابو داؤد کتاب اللباس. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید نہیں کی ہے کہ ایسے ایسے علامات سے بچے، اور ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جس کو منع کیا جاتا تھا، وہ منع نہیں ہوا. زمین پھٹ گئی اور وہ اندر چلا گیا، فَوَيَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک غرق ہوتا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ یہ کراہت تنزیہ ہے، نامناسب بات کہی ہے. کراہت تنزیہ پر وعید نہیں ہوتی، یہ تحریم کی باتیں ہیں. کیا یہ بخاری اصح میں موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر کی شہادت سے پہلے صہیب رومی آئے اور واویلا کر رہے تھے اور عمر کے محامد اور مفاخر ذکر کرتے تھے؟ جب مڑ گئے عمر نے کہا واپس بلاؤ. فرمایا یا اخی ارفع ثوبک، پانچے اوپر کرو. لِأَنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے اللہ خوش ہوگا. وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، کپڑا بھی صاف ہوگا. کیا یہ بخاری مسلم کے اصح فی الباب حدیث نہیں ہے؟ وفات کے وقت حضرت عمر کہتے آپ نماز کے وقت لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ پانچے اوپر کرو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. جو قصداً فقہ اور سنت کے خلاف کرے وہی ننگے سر نماز ہو رہی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیو سر ڈھانکو. آپ نے الٹا فتویٰ دے دیا کہ جی مسجد میں جو ٹوپی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. غلط، فوش غلط. جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو میں نے لدھیانوی اور نظام الدین کو کہا یہ فتویٰ غلط ہے. چنانچہ کافی سالوں بعد سرابگوٹ جامع مسجد عمر میں مولانا لدھیانوی نے کہا کہ ہم نے غلط فتویٰ دیا. ہمارا خیال تھا کہ یہ اپنی ٹوپیاں لائیں گے، وہ بھی نہیں لائے اور ہمارے ساتھ اب ننگے سر کھڑے ہوئے. اگر مجال ہے کہ احسن العلوم کے جہاں جہاں سرات وہاں کوئی ننگے سر نماز تو پڑھے ذرا. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کو صف سے نکالو. میں نے نہیں، پہلی صف سے، مسجد سے نہیں نکالتا. مشرف نے تو کہا، کراچی میں سے ایک مفتی صاحب ہے، وہ داڑھی منڈے کو صف سے مسجد سے نکالتے ہیں. مجھے بریگیڈیئر احسان نے فون کیا، اس کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ظفر علی خان. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے میں مشرف صاحب کو لے آؤ. میں نے کہا لے آئے. انشاءاللہ تعالی تیسری صف میں تم دونوں کھڑے ہوں گے، مصلی بھی ہم ڈالیں گے. کہاں آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کی تو اور شہرت ہو جائے گی. میں نے کہا ہم شہرت پہ طولہ نت کرتے، ہم احادیث و فقہ کے پابند ہیں، ہمیں شہرت سے کیا لینا دینا ہے. ہمارے دارالفتہ والے بھی کبھی کبھی ڈے پہ پے ڈے پے ڈے پہ. میں نے کہا یہ اس طرح فتوے میرے پاس لے آؤ. میں نے ایک وقت میں 44 کتابوں کی جلد اور صفحے لکھوائے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ کس طرح لکھا ہے ذرا علماء دین غور سے سن لیں. لیکن افسوس کہ غریب المحل میں ہے، کتاب الصوم میں ہے. کتاب الصوم میں کہتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے میں داڑھی اور مونچھوں کو تیل لگا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں لگا سکتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ داڑھی بھی تو ہونا چاہیے. تو پھر داڑھی کا مسئلہ لکھ دیا کہ ایک مشت سے کم کرنا کسی نے جائز نہیں کہا، اور بالکل منڈوا دینا جیسے مغاربہ و خنسا ہجڑے منڈواتے ہیں، کسی نے اس کو جائز نہیں کہا ہے. تو جب اس کو مغربی شخص کہتے ہیں اور خنسا کہہ رہے ہیں تو خنسا تو بعد النساء کھڑے ہوں گے نمازوں میں.
یہ عبارت ہے اصل. اب جتنے بھی فقہ کی کتابیں شاہ انور شاہ صاحب یا کتاب الصوم میں نشان لگانا پڑے گا آپ کو. میں نے ان کو انور شاہ کو کئی دفعہ کہا کہ مجھ سے تمام اختلافی مسائل سمجھ لو، میں نہیں ہوں گا اور مولوی تجھے باتیں سنائیں گے اور تجھ میں کتابیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ تو میں نے پہلے سے دیکھ لیا ہے. تو آپ تمام نشان لگائے تاکہ آپ شیر کی طرح گرجتے ہو اور حق کا بول بالا اور باطل اور بدعت کا منہ کالا ہو. یہ حوالے کوئی تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے تگودو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے راتیں کاٹنی ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی قربان کی جاتی ہے، اس کے لیے آرام و راحت ختم کی جاتی ہے. اس لیے اتنے مختصر عمر میں کیا کیا احوال اور بیماریاں لاحق نہیں ہے، لیکن الحمدللہ چشمہ فیضان جاری ہے. اللہ تعالی ہمیشہ جاری ساری رکھے. سنت کا